آگے اللہ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں فساد پسند نہیں کرتے اور نہ تکبر چاہتے ہیں. وہ دنیا میں مل جاتی ہے کچھ وقتی طور پر، عیش و عشرت ہو جاتی ہے. آخرت اللہ نے متواضع لوگوں کے لیے رکھی ہے، میں کرنے والوں کے لیے نہیں رکھی. جو شخص بھی تمہیں سب سے ہٹا کے اپنی ذات کی طرف لا رہا ہے نا، سمجھ لو یہ متکبر ہے. ہم نے جب بھی بڑوں کی محفل میں ہم بیٹھتے تھے نا، علماء کی مجلس میں، مجلس تحقیق ہوتی تھی، تو ہم نے اپنے بڑوں سے ایک چیز سیکھی کہ ہمیشہ دوسرے کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی محفلوں میں بیٹھا ہوں مجلس تحقیق میں. ہمارے یہاں سے علماء جاتے تھے دارالعلوم کرنگی میں، 10-20 علماء جمع ہوتے تھے جب کسی مسئلے پہ تحقیق. ان میں سب سے سینئر مفتی تقی عثمانی صاحب ہوتے تھے، باقی سارے ان سے چھوٹے. لیکن آپ اس محفل کا اسٹائل دیکھ لیتے ہیں تو حضرت مفتی تقی صاحب کی اسٹائل سے آپ کو ایسا لگتا کہ سب سے جونیئر یہ ہیں. یہ ہم نے متعدد دفعہ مشاہدہ کیا. ایسے تواضع کے ساتھ بیٹھ کے سب کی بات سنتے، سب کے دلائل سنتے، اور بتاتے تھے کہ میں ایسے سنتا ہوں یہ سوچنے کے لیے کہ میں غلط ہوں اور یہ صحیح ہے، تاکہ پوری بات تو سنو نا اس کی، ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں. سب کی باتیں سننے کے بعد اپنے بارے میں بدگمان، اپنے بارے میں کیا بدگمان، اس کے بعد سن کے اینالائز کرنا، تجزیہ کرنا، ایک معتدل رائے قائم کرنا، یہ ہوتی ہے صاحب علم کی علامت. اور جو جتنا بڑا جاہل ہوگا نا اتنا بڑا فرعون ہوگا. وہ دیکھ لو یوٹیوب فیس بک پہ پھینکتا رہے گا میں ہوں، میں نے سب کے منجیاں ٹھوک کے رکھ دی ہیں، میں نے سب کے کاروبار بند کر کے رکھ دیے ہیں، میں ہوں پلانیٹل پہ، میرے جیسا اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. میں ہر صرف ایک بندہ نہیں ہے، بہت سارے ہیں. ابھی وہ ایک ہیں کینیڈا میں، ان کے کلپ آیا ہے، 1400 سال میں کینیڈا میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1400 سال میں جتنی اچھی تشریح میں نے کی ہے نا، یا میرے استاذ نے کی ہے، آج تک ایسی تشریح. ابے تو کیا مریخ سے آیا ہے، مارس سے آیا ہے، کوئی نئی چیز کوئی جاپان نے تجھے بنایا ہے، تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو 1400 سال میں تجھے سمجھ میں آیا ہے، باقی سب گھاس کھا رہے تھے کیا 1400 سال سے؟ میں کر رہا ہے نا، اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ جاہل مرکب ہے. جاہل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جاہل جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں، لیکن بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں، جاہل ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. تو بہت بڑا جاہل ہے یہ. تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم بڑے علماء کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تھے ایسی ڈیبیٹ ہوتی تھی، اتنا مزہ آتا تھا بحث کرنے میں، اور دوسرے کی سن رہے ہیں، آخر میں آ کے ایک اعتدال سے اپنی رائے قائم کی. رائے کا تو بڑے ہی کا رائے کا اعتبار ہوتا ہے کہ سنتے ہیں تسلی سے. تو 3-4 دنوں تک مجلسیں چلتی تھیں. ہمارے حضرت تو بہت بیٹھے مجلسیں اٹینڈ کی ہیں نا. ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اور ان کے استاذ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سوال لے کر آیا اور کہا کہ جواب لکھیں جس پہ 2 مفتی ایگری ہوں، مفتی محمد شفیع صاحب بھی اور ان کے شاگرد حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی، یہ دونوں ایگری ہوں اور پھر فتویٰ لکھیں. حضرت کہتے ہیں ہم دونوں ایگری نہیں ہوئے ایک رائے پہ. مفتی محمد شفیع صاحب کی رائے کچھ اور تھی، میری رائے کچھ اور، اختلافی مسئلہ تھا، اور آپس میں بات چیت کے بعد رائے میں اتفاق بھی نہیں ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہا کہ بھئی آپ بڑے ہیں تو ایسے موقع پہ پھر آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں، آپ سینئر ہیں. بھئی عوام کے لیے تو جو بھی صحیح سینئر مفتی ہو اس کی رائے ہے نا، تو آپ لکھ دیں. اب بعض لوگ فوراً پتہ ہے کیا کہتے ہیں، چھوڑو ان دونوں کو، دلیل کیا کہہ رہی ہے. ابے بھائی دلیل کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے، دلیل کو سمجھنے میں کیا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو حنیفہ کی رائے کو فالو نہیں کرو گے تو آج کل کے اسکالر کی رائے کو فالو کرنا پڑے گا. وہ فوراً کہتے ہیں نہ آج کل کے اسکالر نہ ابو حنیفہ، حدیث کو فالو کرو. ابے کمبختو، حدیث کو سمجھنے میں ہی تو اختلاف ہو رہا ہے. اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو ابو حنیفہ اور شافعی کی رائے میں اختلاف کیوں ہوتا؟ ایسے صرف فارغ ترین لوگ دنیا میں موجود ہیں. تو حدیث دونوں طرف ہے تبھی تو رائے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو پھر حدیث کا ایک مطلب ہوا ہے جو ابو حنیفہ لے رہے ہیں ایک 15ویں صدی کے لوگ لے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ان کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، ان کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے.
حدیثیں تو دونوں کے پاس ہیں. آج کی بات واقعہ سناؤں میں. آج ایک بندہ آ گیا میرے پاس عصر میں کہ آپ کہتے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا قضا کر کے جائز نہیں ہے. یہ تو ترمذی کی صحیح حدیث ہے انس بن مالک کی کہ نبی نے غزوہ تبوک میں ظہر کے فوراً بعد کیا پڑھی ہے؟ عصر پڑھی ہے. میں نے کہا صحیح حدیث نہیں ہے. کہہ رہے میں نے اسلام 360 میں دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی اسلام 360 نے تو مختلف لوگوں کے ترجمے نقل کیے ہوئے, وہ کوئی ذمہ دار تھوڑی ہے اسلام 360 اس بات کا. کہہ رہے نہیں وہ ہے وہ بہت. پھر میں نے کہا آپ لے آئیں, تو کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح نہیں کہا. میں نے کہا یہی حدیث بخاری میں ہے, ترمذی میں ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے ساتھ فوراً ہی عصر پڑھ لیتے تھے. بخاری میں ہے کہ جب جلدی ہوتی ظہر پڑھ کے سوار ہو جاتے تھے. ظہر پڑھ کے کیا ہو جاتے تھے؟ سوار ہو جاتے تھے. ہاں جب دیر کرتے تو پھر ظہر عصر ملا کے پڑھتے, یعنی ظہر کو عصر کے وقت تک لے کے جاتے, قریب کر دیتے اس کے. یعنی تو ایک دم نا وہ بندہ ہی حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. پھر میں نے اس کو سند کی بحث بتائی. میں نے کہا یہ سند بھی ٹھیک نہیں ہے, کن کن محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی حدیثیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں, حدیث کے مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہے, اس کے مقابلے میں دوسری حدیث کون سی ہے, یہ اچھا خاصا ایک علم ہے. یہ آج کل کے اسکالر بچے ہیں پرانے اسکالرز کے مقابلے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس جلدی سے میں بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت ہے ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ہاں وہ واقعہ مکمل کر دوں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی رائے کے مطابق جواب لکھ دیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے, جو چھوٹے موٹے اسکالرز ہوتے ہیں نا, وہ صحیح نہیں کہہ رہا, میں جو کہہ رہا ہوں یہ دلیل کے مطابق ہے, یہ فتویٰ دیا جائے گا اور ادھر نہیں جانا. وہ جو بڑا مفتی بیٹھا ہوا نا منجن بیچ رہا ہے منجن, اس کی تو میں نے منجی ٹھوک دی ہے. فتویٰ میں دے رہا ہوں, یہ لکھو چلو شاباش. ان کو تو میں دلیل سمجھا رہا ہوں, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور وہ بڑے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ابے یہ میرا شاگرد ہے, کل کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا دلیل ولیل کا, اس کو کیا پتا دلیل کیا ہوتا ہے. میں فتویٰ لکھ رہا ہوں, اس کو دکھانا بھی نہیں. ہاں اس کی تو میں نے پہلی کلاس سے ہی منجی ٹھوک کے رکھی ہوئی ہے. لیکن دونوں چونکہ عالم تھے, استاذ کو بھی پتا تھا میرا شاگرد ہے, لیکن ہیں کیا, عالم ہیں, علم ہے ان کے پاس. شاگرد کو پتا تھا بھائی ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ جواب لکھیں, وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ جواب لکھیں. کہہ رہے ہیں اسی میں 3-4 دن گزر گئے. میں انصرار کروں بھائی میں نہیں لکھ رہا, جب آپ کا اختلاف ہے تو آپ کی رائے زیادہ قابل اعتماد ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو شاید 100% اطمینان نہیں تھا اپنی رائے پر. وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ بھئی قیامت میں پھر آپ سے سوال ہوگا نا, مجھ سے نہیں ہوگا, آپ لکھ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حضرت فرماتے ہیں چند دن گزرنے کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی آپ کی رائے کے صحیح ہونے پر اطمینان ہو گیا ہے. بعض دفعہ انسان تنہائی میں غور کرتا ہے, بات سمجھ میں آتی ہے. کہتے پھر ہم دونوں نے فتویٰ لکھ کے اس کو دے دیا. یہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے بڑے علماء میں کہ بھئی آپ جواب لکھو, کہہ رہے آپ. لیکن آج کل کے اسکالر کیا کہتے ہیں, اس سے نہیں پوچھنا, یہ سوائے منجن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن حدیث اس پلینٹ ارتھ پہ جیسے میں نے سمجھا ہے 1400 سال میں کسی کا باپ بھی پیدا نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا.